تو میں ہوں طالب مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے عقیل کریم ڈیڈی کے حوالے سے، جنہیں دنیا AKD کے نام سے جانتی ہے۔ کاروبار میں پاکستان کی پہچان ہیں، پاپولر بزنس مین ہیں، ہمدرد اور مخلص انسان ہیں۔ ان کی کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 18 جولائی 1957 کو پیدا ہونے والے عقیل کریم ڈیڈی آج پاکستان میں بزنس آئیکن ہیں۔ AKD گروپ فائنینشیل سروسز، ریئل اسٹیٹ، ٹیلی کام، انفراسٹرکچر اور نیچرل ریسورسز سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور اس نے اپنا مقام بنا رکھا ہے۔ عقیل کریم ڈیڈی کے والد حاجی عبدالکریم ڈیڈی ایک مشہور اور کامیاب بزنس مین تھے۔ یہ گجراتی میمن خاندان ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ خاندان جوناگڑھ سے ہجرت کر کے کراچی آ گیا تھا۔ 7ویں کلاس میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کاٹن بزنس شروع کرنے والے عقیل کریم ڈیڈی کی صلاحیتوں کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف 7ویں کلاس کا بچہ اور کاٹن کا بزنس شروع کر دے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے خاندان میں بزنس کرنے کے کتنے جراثیم ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں عقیل کریم ڈیڈی نے اپنا کیریئر 1976 میں سٹارٹ کر دیا تھا۔ 1984 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے اپنا دفتر بنا لیا۔ 13 سال تک والد کے بروکریج کمرشل پروجیکٹس کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے۔ وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر 1996، 1997، 1999 اور 2001 میں رہے۔ نومبر 2013 میں AKD نے KSE کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہیں مہمان خصوصی بنایا گیا تھا اور انہوں نے نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ سوچیں آپ کتنے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، وہاں پہ انہیں ایک دن بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا جاتا ہے اور نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ 2006 میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ اثار سے نوازا، جو 2005 کے زلزلے کے بعد ان کی قومی خدمات کا اعتراف تھا۔ BizTech نے انہیں اعزازی طور پر PhD کی ڈگری بھی دے رکھی ہے۔ 23 مارچ 2019 کو عمران خان کی موجودہ PTI حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ہم اور آب واٹر سے متعلق ان کا اہم پروجیکٹ ہے جس پہ کافی کام کر رہے ہیں۔ عقیل کریم ڈیڈی جس طرح کھانے پینے کے شوقین ہیں، اسی طرح انہیں کھیلوں کا بھی بہت شوق ہے۔ کرکٹ کے شدائی ہیں، فٹ بال اور دیگر گیموں میں بھی وہ شوق رکھتے ہیں۔ PSL کے میچوں میں ان کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ جہاں پاکستان کا ذکر آئے وہاں عقیل کریم ڈیڈی کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے۔ کھلاڑیوں، شوبز ستاروں، مشہور پاکستانیوں سے ان کی دوستی، ان کا عزت احترام کا رشتہ اور تعلق ہے۔ ان کے گھر پر میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔ پاک فوج کے ساتھ ان کا جذبہ اور ان کا جوش و خروش، ان کا خون جوش مارتا ہوا نظر آتا ہے جب بھی پاک فوج کی کوئی بات آتی ہے۔ ان کی خدمات کا اعتراف اور قربانیاں وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ شوکت خانم کینسر اسپتال ہو یا ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے سماجی خدمات یا ذاتی حیثیت میں سماجی بھلائی کے کام ہوں، وہ ہر جگہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ بزنس میں آج کل آرکیڈینس ان کا مشہور پروجیکٹ ہے، جبکہ نیا ناظم آباد میں بھی وہ پارٹنر ہیں اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس میں وہ سرگرم ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی مخلصانہ ہے۔ بہت شفیق انسان ہے، نفیس انسان ہے، دھیمے لہجے میں دو ٹوک بات کرتے ہیں، زبان کے پکے ہیں، کول کے کھرے ہیں اور ظاہری ان کی بزنس ڈیل ان کی زبان پر ہی ہوتی ہے۔ عقیل کریم ڈیڈی اگر کسی بات پر کمٹمنٹ کرتا ہے تو پھر اس کو نبھاتا ہے۔ عقیل کریم ڈیڈی اور ان کے گروپ کے ساتھ اور گروپوں کی کاروباری لڑائیاں بھی ہیں، لوگ ان کے حریف بھی ہیں، لوگ ان کے بعض سیاسی خیالات اور بعض ان کے اقدامات کے وجہ سے ان کے خلاف بھی ہیں، اس لیے ان کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں، شکایتیں کی جاتی ہیں۔ جو طریقہ کار ہے پاکستان میں، جو آدمی بھی بزنس کرتا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں تیار کی جاتی ہیں، کھڑی جاتی ہیں، کیسز تیار کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، میڈیا میں الزامات لگائے جاتے ہیں، کردار کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا نیب، اینٹی کرپشن، اس طرح کے اداروں کو چیزیں بھیجی جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ عقیل کریم ڈیڈی نے بھی دیکھا ہے، ان کے ادارے نے بھی دیکھا ہے، FIA، نیب، ساری چیزیں وہ بھی بھگت چکے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ کامیاب اور سرخرو نظر آتے ہیں۔ ملک کا حکمران وزیر اعظم عمران خان، جسے عدالت نے اس کی دیانت اور آنیسٹی کے حوالے سے ایک طرح کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، وہ خود عقیل کریم ڈیڈی کے انتہائی قریبی اور بااعتماد دوست ہیں۔ اور PTI کی اپوزیشن کے دنوں کی ساری جو محنت تھی، جدوجہد تھی، اس میں بھی عقیل کریم ڈیڈی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ شوکت خانم کراچی اسپتال کے لیے بھی، لاہور کے لیے بھی، ہر جگہ انہوں نے جہاں پروگرام ہوئے فنڈ ریزنگ میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ اسی طرح عقیل کریم ڈیڈی
باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، سیاسی قائدین کے ساتھ بھی، مذہبی اور دینی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے گہرے روابط ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں۔ کراچی کی پارٹیاں ہوں یا ملک کی سطح پر جو سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں، سب کے ساتھ وہ اپنا ایک دوستانہ تعلق برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کامیابیاں اور ان کی خدمات ہر پارٹی جو ہے وہ اس کے معترف ہے، اور ہر جگہ پہ ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ میڈیا میں بھی ان کی بڑی دوستیاں ہیں، اور میڈیا کے ساتھ بھی وہ بڑے فرینڈلی ہیں۔ انہوں نے خود بھی میڈیا میں ایک دو دفعہ چینلز چلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور اس کے بعد وہ تجربے جو ہیں اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس طرح توقع تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش ضرور کی۔ وکیل کریم ڈیڈی کے حوالے سے کافی تنازعات بھی ہیں، اور کافی ان کی کامیابیوں کے اور واقعات بھی ہیں، اور میری بھی ان سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں۔ وہ کھل کے بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت پر ان کی گہری نظر ہے، اور ایسے لوگوں سے حکومت کو استفادہ کرنا چاہیے، ہمارے اداروں کو استفادہ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابیوں اور ان کے تجربے اور مشاہدات سے ہمارے نوجوان نسل کو آگاہی ملنی چاہیے۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسی شخصیات سے زیادہ سے زیادہ بات چیت کرے، اور ان کی سکسیس اسٹوریز کو، ان کی کامیابیوں کو، ان کے اصولوں کو، ان کی ذہانت اور قابلیت کو اجاگر کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں سے زیادہ انسپائریشن حاصل کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں، اور بزنس میں آگے بڑھیں، اور کوئی غلط کام کرنے کے بجائے، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے بجائے ان اصولوں اور ان راستوں پر چلیں جن پر ہمارے بڑے کامیاب گروپوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آئندہ ویلاگ میں مزید باتیں ہوں گی وکیل کریم ڈیڈی اور ان کے گروپ کے حوالے سے، ان کے مختلف شعبوں میں جہاں جہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔